ایک صحابی رسول تشریف لاتے ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے ہیں من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی نجات والے اعمال کون سے ہیں؟ یعنی وہ اعمال جن اعمال کے کرنے سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات والے جو اعمال ہیں ان میں سب سے بڑا عمل کیا؟ فرمایا امسک علیک لسانک، او میرے صحابی اپنی زبان کو کنٹرول میں کر۔ یہ سب سے بڑی نصیحت کی اللہ کے نبی نے، اور اس لیے تو نبی پاک نے فرمایا کہ کامل مسلمان بھی وہی ہے کہ جس مسلمان کی زبان کی تکلیف سے اور مسلمان محفوظ ہو۔ تو امسک علیک لسانک، زبان کو کنٹرول کر۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، علماء نحویین نے اس کو نقل کیا، کہتے ہیں جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں تیر کے زخم کا علاج تلوار کے زخموں کا علاج تو ہے، لیکن وہ زخم جو کسی کو زبان کے ساتھ آپ دے دیتے اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو جناب نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے بھی سب سے بڑی دولت کے بارے میں کہا کہ نجات چاہتے ہو تو امسک علیک لسانک، زبان کنٹرول، زبان کو قابو کر۔ دوسری نصیحت فرمایا وَلْيَسَعَ بَيْتُكَ، اور زیادہ اوقات اور آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے آپ کا گھر، یعنی زیادہ اوقات گھر میں رہا کر اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ وقت گزارا کر۔ ظاہر بات ہے جب انسان گھر میں زیادہ وقت گزارے گا تو بازار کے شر سے، بازار کی غیبتوں سے، بازار کے الٹے معاملات سے محفوظ رہ جائے گا۔ اور نمبر 3 فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَاتِكَ، او میرے صحابی کبھی کبھی تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنے گناہوں پر رویا کر۔ اور اس پر ایک واقعہ بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا حال ذکر کیا، فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے بچوں سے یہ وصیت کر رکھی تھی اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے بدن کو راکھ کر دینا ہے، میرے بدن کو جلا کر اس کا جو میرے بدن کا راکھ ہے پشتو میں جس کو ہیرا کہتے ہیں اسے جلا کر ہواؤں کے اندر بکھیر دینا ہے۔ اور اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں نے اس باپ کی وصیت پر عمل بھی کیا۔ جب باپ فوت ہوا، فوت ہونے کے بعد اس باپ کے پورے بدن کو جلایا اور جلانے کے بعد اس کے سارے بدن کے ذرات کو ہواؤں کے اندر بکھیر دیا، سمندر کے اندر بکھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حکم دیا کہ اس انسان کے بدن کے ایک ایک ذرہ جمع کر کے میرے سامنے پیش کر دیجئے۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس انسان کے بدن کے تمام ذرات کو جمع کیا۔ اس گناہ گار خطا کار انسان کو جب اللہ نے نبی پاک نے محشر کی حال بیان کی، جب جمع کر کے اکٹھا کیا، اللہ نے پوچھا کہ او میرے بندے تو نے یہ عمل یہ وصیت کیوں غلط کی شریعت کے خلاف؟ اس شخص نے کہا یا اللہ اس وجہ سے کی کہ جس جسم کے ساتھ جس اعضاء کے ساتھ میں نے گناہ کیے میں نہیں چاہتا کہ ان اعضاء کے ساتھ اس جسم کے ساتھ آپ کے دربار میں گناہ والا جسم پیش کر دوں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے فرمایا جا تجھے میں نے معاف کر دیا۔ تو نجات 3 چیزوں میں، امسک علیک لسانک، زبان کیا کرے؟ قابو میں رکھے۔ نمبر 2 وَلْيَسَعَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو قابو رکھے، اپنے گھر میں رہیں۔ اور نمبر 3 وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَاتِكَ، اور کبھی کبھار اپنے گناہوں پر روئے بھی، گناہوں پر